دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، یہ مجلس ایسی تھی کہ جس میں اکابر علماء جو بہت زیادہ کہنہ مشق ہیں اور دسیوں سال سے تدریس میں ہیں اور سینکڑوں مریدین کے شیخ ہیں اور دسیوں مدارس کے ناظم ہیں، اکابر کی طویل صحبت پائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ان سوالات کے جوابات کے لیے طے کیا جانا چاہیے، لیکن انفرادی طور پر بہت سارے متعلقین اور میدان میں بہت سے دوستوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ سوالات آتے ہی رہتے ہیں، اور چونکہ ہم ان تازہ فارغین کے قریب العمر ہیں، اس لیے کچھ ان کے مسائل کا اندازہ زیادہ ہی رہتا ہے، احساس زیادہ ہی رہتا ہے، اور کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہی جائے گی۔ انشاءاللہ جو بھی کہا جائے گا قرآن و سنت کے بعد اکابر کے تجربات وغیرہ کی روشنی میں ان سے ہمیں جو مشورے ملے تھے اس کی روشنی میں ہی انشاءاللہ جوابات عرض کیے جائیں گے۔ ناندیڑ سے، مہاراشٹر سے، بہار سے بعض حضرات نے سوالات بھیجے ہیں، اور بالعموم جو سوالات پیش آتے ہیں ہمارے صدر مدرس مفتی محمد منیر صاحب نے ان سوالات کو جمع کر دیا ہے۔ سب سے پہلا سوال، جب دورے کا سال آتا ہے تو آئندہ سال کس تخصص میں اور کس مدرسے میں مجھے داخلہ لینا چاہیے یہ طے نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم لوگ 8 سال اساتذہ کے پاس پڑھتے ہیں، 5 سال حفظ کرتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی استاد سے مشورے کا تعلق، کسی ناظم سے حوالگی کا تعلق، کسی مرشد اور شیخ سے اپنی نوعیت بتلایا جانے والا تعلق بن جاتا۔ چونکہ مشیر خاص کے بغیر، مرشد کامل کے بغیر ہماری حقیقی اور شخصی نوعیت کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلاً بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں جو اسکول سے عالمیت کی طرف آ جاتے ہیں
تو ان کی تجوید اور نورانی قاعدہ بھی درست نہیں ہوتا۔ دورے کے بعد ان طلباء کو تصحیح و تجوید کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جن اداروں میں عالم کورس کیا ہے وہاں پر تصحیح و تجوید کی گھنٹی ہی نہیں تھی۔ بعض طلباء ہوتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں اردو زبان اور خطابت وغیرہ پر محنت نہیں ہوتی ہے، تو ایسے طلباء کو چاہیے کہ اردو زبان پر، خطابت پر، مطالعے پر محنت کرنا چاہیے۔ فراغت کے بعد افتاء کرنے کا شوق بن پڑا ہے، مفتی کا لقب لگ جائے، اس کے لیے 2 گھنٹے کا افتاء، پارٹ ٹائم کا افتاء، آن لائن افتاء کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ سند حاصل کرنے کی فکر زیادہ ہے قابلیت بنانے کے مقابلے میں۔ اگر افتاء کرنا ہے واقعی جہاں پر ذمہ داران افتاء وقت دیتے ہیں، تمرینیں محنت سے کی جاتی ہیں، نصاب و نظام کی تکمیل ہوتی ہے، مقالے لکھوائے جاتے ہیں، محاضرات پیش کیے جاتے ہیں، اکابر کی صحبت کا موقع ملتا ہے، وہاں پر اگر افتاء 1-2 سال بھی کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ فراغت کے بعد اسلامی معیشت میں مہارت حاصل کرنا، یہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے کہ ہندوستان اور مسلم اقلیتی ممالک میں اپنے دائرۂ اختیار کے اندر رہتے ہوئے جو بھی غیر سودی مسلم فنڈ والا بینک قائم کیا جا سکتا ہے اس کی بصیرت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اگر علاقے میں تجوید و قرات کی کمی ہے، تجوید و قرات کے لیے وقت دیجیے۔ فراغت کے بعد علاقے میں حفظ ناظرہ پڑھانے والوں کی کمی ہے، ضرورت ہے، تو پھر حفظ ناظرہ کے اساتذہ کی صحبت میں رہیے۔ ہردوئی جائیے، عقل کنواں جائیے، اور اسی طریقے سے پرنامبٹ کے بعض مدارس کے بارے میں سنا گیا، بہت ہی نظم و ضبط والے، وہاں پر حفظ ناظرہ کی تدریس میں اختصاص حاصل کر کے آئیے۔ پورے ملک میں اور دنیا میں ختم نبوت کے مشن کے لیے ماہرین کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ختم نبوت میں صرف رد قادیانیت نہیں، منکرین قرآن، منکرین حدیث، منکرین فقہ، رد الحاد، رد غامدیت، ان موضوعات پر مہارت حاصل کیجیے۔ علاقے میں ختم نبوت کی آفس قائم کیجیے، تنظیم سے جڑے نہ جڑے، اپنے مزاجی مناسبت کے اعتبار سے کام تو کیجیے۔ اسکولوں میں جائیے، کالجز میں جائیے، آس پاس کے دیہاتوں کا سروے کیجیے، مسجدوں میں درس عقائد قائم کیجیے، رد شکیلیت، رد فیاضیت، رد مہدویت پر محنت کی جانی چاہیے، رد گوہر شاہی، حدود اختلاف کی رعایت، زبان کی پاکیزگی، ناصحانہ اسلوب اپناتے ہوئے فراغت کے بعد ایک میدان تدریب فی القضاء کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ کی استعداد اچھی دی ہے اور آپ کے علاقے میں دارالقضاء نہیں ہے، تو حقیقت میں اپنے اکابر علماء سے مشورہ کر کے دارالقضاء پٹنہ میں، دارالقضاء
دیگر اداروں میں عملی مشق کرتے ہوئے پڑھنے کے جہاں مواقع ہیں وہاں پر تدریب فی القضاء کا کام بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے علاقوں میں آ کر شروع کرنا چاہیے۔ فراغت کے بعد کچھ ایسے کام بھی ہیں جو کوئی لگے بندھے کورس میں نہیں آتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو میدانی کام کرنے میں کافی سہولت ہوگی کہ آپ دینیات کے مکاتب کے منہج کو سمجھیں، آپ دینی ماحول میں اسکول چلانے والے ماہرین کی صحبت میں جا کر رہیں، آپ کچھ وقت اللہ والوں کی صحبت میں رہیں تاکہ باطنی صفات کے اندر پختگی آ جائے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اول تو کوئی مشیر ہونا چاہیے۔ کچھ میدان میں نے ذکر کیے ہیں، اور بھی بہت سے میدان ہو سکتے ہیں۔ علاقے کا تقاضا، اپنی طبیعت کا رجحان اور اپنے مشیر کے مشورے کو سامنے رکھتے ہوئے جس میدان میں آگے کام کرنا ہو اس میدان میں اختصاص پیدا کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں پڑھنے والے طلباء تخصص فی الادب اعلیٰ نمبرات کو معیار بناتے ہوئے جانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ واقعی تخصص فی الادب کر کے عرب ملکوں میں اکابر کی ترجمانی، اپنے مدرسوں میں عربی ادب پر محنت، اکابر کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ، اپنی صلاحیتوں کو اس میدان میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تخصص فی الادب کے ذریعے سے عربی کتابوں میں عربی کتابوں کی طرف مراجعت میں سہولت کے لیے بھی اگر کرنا چاہتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وقت کم ہے تو پھر ہمیں وہ شعبہ جات میں حصہ لے لینا چاہیے جو ہمارے علاقے اور ادارے کے اعتبار سے ترجیحی ہے، کیونکہ تخصص فی الادب کے مواقع اپنے ملک کے اندر بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اگر واقعی تعلیمی اعتبار سے چند سالوں تک پڑھنے کی اجازت ہو تو پھر تخصص فی الادب پھر آگے کا جو شعبہ اپنانا ہو اپنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال، اگر تخصص کا ارادہ نہیں یا گھر سے اجازت نہیں یا نمبرات اس قابل نہیں ہے تو بھی اپنا جو مشیر طے کیا ہے یا جہاں سے دین کا تقاضا آ جائے وہاں پر خدمت کے لیے چلے جانا چاہیے۔ امامت کی خدمت، خطابت کی خدمت، تدریس کی خدمت، تصنیف و تحقیق کی خدمت، جو میدان مل جائے اس کے مطابق تیاری کر لینا چاہیے۔ جو میدان سامنے آ جائے سیکھ کر اس میدان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ فریشرز میں اور تازہ فارغین میں ہر لائن کے، چاہے مدارس کے ہوں چاہے کالجز کے ہوں، ان سب کی ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ خالی رہنا تو چاہتے ہیں لیکن کوئی مصروفیت شروع کرنا نہیں چاہتے ہیں، خالی رہنا تو چاہتے ہیں، کسی ماہر کی صحبت میں رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہر نو فارغ، ہر تازہ فارغ، ہر فریشر انجینئرنگ میں، ڈاکٹری میں، ڈگری میں، مولویوں میں ایک میدان سوچ کر رکھا ہے کہ مجھے تو ہدایہ پڑھانے کو ملنی چاہیے، بخاری پڑھانے کو ملنا چاہیے، عالمیت کی کتابیں ہی پڑھانے کو ملنی چاہیے،
اس کے بغیر میں خدمت نہیں شروع کروں گا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ انجینئرنگ ہوتے ہی آپ کو بڑی تنخواہ یا بڑی پوسٹ نہیں دی جائے گی۔ آپ کی شہرت، آپ کی قابلیت اتنی نہیں ہوتی ہے۔ ملک میں موجودہ جتنے اکابر ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، کیا ان کو فراغت کے فوراً بعد ہدایہ پڑھانے کو مل گئی، بخاری پڑھانے کو مل گئی؟ اور قدیم اکابر کو دیکھیے، کیا ان کو اپنے علاقوں میں جاتے ہی عالمیت پڑھانے کے مواقع مل گئے؟ اصل تو احیاء شریعت ہے، اصل تو اشاعت دین ہے۔ تدریس کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، درس قرآن سے بھی ہو سکتی ہے، درس حدیث سے، خطابت سے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال تک نورانی قاعدہ، حضرت ہردوئی، مولانا غلام صاحب وستانوی، ہمارے صوبے کے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب، مولانا عبد القوی صاحب، سالہ سال نورانی قاعدہ، سالہ سال حفظ کی جماعتیں۔ اس کے بعد عالمیت کے مواقع ملتے ہیں۔ تو جو خدمت کا موقع مل جائے شروع کر دینا چاہیے، اور ذہن میں جو کام کا خاکہ ہے اللہ سے مانگتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ ضرور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس خواب کو مکمل کر دیں گے جو آپ نے شروع میں دیکھا ہے۔ لیکن فی الوقت جو موقع مل رہا ہے اس سے آپ کام شروع کر دیجئے، اور بقول مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے، دین کی کسی خدمت کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے مسجد میں جھاڑو لگانا ہو، چاہے مؤذنی کی خدمت ہو۔ اب جب خدمت شروع کی جاتی ہے، تیسرا سوال کہ مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، معاوضہ کم ہے، ناکافی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ بھی ہر فریشر کا ہے۔ قناعت کے بغیر کسی کی زندگی نہیں۔ ڈاکٹر حضرات کو بھی اپنی تنخواہ کی قلت کی شکایت ہوتی ہے۔ ہمارے اندر میچورٹی ہونی چاہیے، ہمارے اندر فکری پختگی ہونی چاہیے کہ اللہ بھوکا نہیں مارے گا۔ ہمارے اندر چاہے ہم دین کی خدمت میں لگے نہ لگے، فکری پختگی ہونی چاہیے کہ بہرحال مقدر کا مل کے رہے گا۔ فکری پختگی ہونی چاہیے کہ اجرت نہیں بڑھ رہی ہے، اجر تو بڑھا لوں، دنیا نہیں بن رہی ہے، آخرت تو بنا لوں۔ فکری پختگی ہونی چاہیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، روحانی اسباب روزی کے حاصل کرنے کے، نماز کا اہتمام، اپنی خدمت کو بہتر انداز میں انجام دینا، بہت جلدی تجارت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ تجارت کرنا علماء کے لیے حرام نہیں ہے۔ کیا تجارت کرنے والے علماء کے اندر حرص ختم ہو گئی؟ کیا ان کو قناعت کی ضرورت نہیں؟ کیا تجارت کرنے والے علماء دین کے لیے غیر تاجر علماء سے زیادہ وقت دیتے ہیں؟ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ تجارت کرنا سنت ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کتنی تجارت کی ہے۔ تاجر عالم پر کم اعتماد ہوتا ہے، غیر تاجر پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے، یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں۔ ایک ذوق کی ترجمانی ہے۔ تجارت ضرور کرنا چاہیے، ہر پیشے ہر طبقے میں علم اور علماء۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے
شمس الدین حلوائی اور دیگر خصاف اور بزاز علماء موجود ہیں، لیکن صفات میں رسوخ کے بعد فجر قضا نہ ہو، بیاج میں نہ پڑے، داڑھی نہ کٹے، کپڑا ٹخنے کے نیچے نہ ہو، مدارس مساجد میں کام کرنے والے علماء کو ہلکی نگاہ سے نہ دیکھیں، علم دین کے حاصل کرنے پر افسوس نہ کریں۔ ایسی تجارت علماء اگر اتنے پختہ مزاج والے کہ جن کی تجارت عبادت اور خدمت پر غالب نہ آ جائے، ایسی تجارت کہ جو عوام الناس کے لیے مثالی بن جائے، اگر ایسی تجارت علماء کرتے ہیں تو کرنا چاہیے، لیکن ایسی تعداد بہت کم ہے۔ بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دین و دنیا جمع ہوتے ہیں، تجارت و عبادت جمع ہوتی ہے، گٹر اور دودھ جمع ہوتے ہیں تو پھر گٹر ہی غالب آ جاتا ہے، نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے۔ واقعی تقاضا ہے انگریزی، عربی، فارسی لینگویجز میں ڈگریاں پوری کر کے یونیورسٹیوں تک جائیں، ضرور جائیے، معاش کو دوسرے درجے میں رکھیے، خدمت کو پہلے درجے میں رکھیے، اور کسی اللہ والے سے تعلق رکھتے ہوئے جائیے۔ ان یونیورسٹیوں کے اندر آنے والے اخلاقی انحراف کو ختم کرنے کا موقع ہے، دعوتی ماحول بنانے کا موقع ہے، اور یونیورسٹی کالجز کی نسل کو تعمیر امت میں استعمال کرنے کا بہترین موقع ہے۔ کیا ہم ٹیوشن پڑھائیں، مسجد مدرسے میں نہ پڑھائیں؟ چونکہ بڑے شہروں میں بنگلور، حیدرآباد، بمبئی ٹیوشن پڑھانے کی فیس زیادہ مل جاتی ہے مکتب کی فیس کے مقابلے میں۔ دیکھیے، میری جتنی بات ہو رہی ہے فضلاء سے ہو رہی ہے، نظماء سے نہیں ہو رہی ہے، تازہ فارغین سے ہو رہی ہے، محتممین سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو ٹیوشن پڑھانے والے ساتھیوں کو پردے کا اہتمام، اور ایسے گھرانے جو مسجد میں نہیں آتے ہیں گھر میں پڑھا کر ان کو علماء سے جوڑنا۔ ٹیوشن ایسا پڑھائیے کہ پورا خاندان آپ سے جڑ جائے، ٹیوشن ایسا پڑھائیے کہ گھر والوں کا پورا خاندان بدل جائے۔ آپ کی کمائی فیس نہیں ہے، آپ کی کمائی وہ لڑکا اور وہ نسل ہے۔ ٹیوشن پڑھائیے، لیکن قریب البلوغ یا بالغ لڑکیوں کو نہیں۔ ٹیوشن پڑھائیے، لیکن گھر کے اندر کی نامحرم عورتوں سے مکمل پردہ کرتے ہوئے، امردوں سے احتیاط کرتے ہوئے، فون کے استعمال میں بے قابو پن کے ساتھ خیانت مت کیجیے۔ بچے کے ساتھ بیٹھ کر فون استعمال کر کے دیر سے آئے جلدی آنے کا جذبہ یہ علماء کی شبیہ کو خراب کر دیتا ہے، اور اپنی محنت کو اجرت میں تولنے والا کبھی اچھی محنت نہیں کر سکتا۔ اپنی محنت کو اجرت میں تولنے والا کبھی اچھی محنت نہیں کر سکتا ہے۔ ٹیوشن میں افراد سازی اتنی نہیں ہو پاتی ہے جیسے مکتب میں ہو پاتی ہے، تو بہتر ہے کہ کچھ ٹیوشن پڑھائیں، کچھ مکتب بھی پڑھائیں۔ ٹیوشن سے گزارے کے بقدر مل رہا ہے تو کم اجرت یا بلا اجرت مکتب پڑھائیں۔ تیسرا سوال جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کھلے دل سے، کہ مساجد و مدارس میں پیسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا آ نہیں سکتا ہے؟ قربانی کے واقعات سنا کر کیا ہم ان خدمات کو ہلکا نہیں کر رہے؟ 30,000 50,000 تنخواہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ مالدار بچے اس طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تنخواہوں کی کمی کی وجہ سے۔ بہت اچھا سوال ہے یہ۔
ایک بات تو آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، انبیاء کی بھی اولیاء کی بھی عام طور پر اس میں خوشحال اور اغنیاء نہیں رہے، بلکہ فقراء اور متوسط قسم کے لوگ رہے۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تکوینی نظام یہی ہے کہ فقر و مسکنت کا رنگ رہا ہے دینی خدام پر، چونکہ جس مذہب کے پیشواؤں کے پاس بھی مال کی فراوانی آئی ان کی اخلاقی حالت بگڑ گئی، یہ تاریخ بتلاتی ہے۔ اگر بات کمیٹیوں سے ہوتی، اگر بات محتممین سے ہوتی تو ہم اس طبقے کو اضافہ تنخواہ کی بات، بقدر کفاف دینے کی بات ہم کرتے، لیکن یہ بات چونکہ نو فارغ فضلاء سے ہو رہی ہے کہ بیٹے آپ ایسا مدرسہ قائم کیجئے، آپ ایسے مکتب قائم کیجئے کہ جس میں معیاری تنخواہیں دی جاتی ہوں اور جس میں باغیرت علماء جم پاتے ہوں اور زچگی اور آگے ذاتی مکان کی ضرورتیں بھی آسانی سے پوری ہو جاتی ہوں۔ جو دکھ آپ نے سہا ہے آئندہ آنے والوں کو وہ دکھ سہنا نہ پڑے۔ آپ ترجیحات طے کیجئے، تعمیرات اور ایکڑوں کی زمین مدرسے کے لیے خریدنے سے زیادہ تعلیمات پر خرچ کیجئے، سالانہ جلسے اور سالانہ جلسے کے مقررین پر خرچ کرنے کے بجائے معلمین کی تنخواہ پر خرچ کیجئے، آنے والے مہمانوں اور مہمان خانوں کی چمک دمک پر خرچ کرنے کے بجائے طلباء کے ٹوائلٹس اور طلباء کے کمروں پر خرچ کیجئے۔ آپ یہاں سے ڈگر بدلیے، آپ ایک نیا مشن شروع کیجئے۔ تنخواہیں بڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے مدرسوں کا نظام قوم کے چندے سے چلتا ہے، بالعموم قوم کے چندے سے چلتا ہے، ہمارے ادارے قومی ادارے ہوتے ہیں، اس لیے اصولاً یہ بات طے ہے کہ خلفائے راشدین بیت المال سے بقدر کفاف ہی لیتے تھے، اور اس میں بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ مرتے مرتے اپنا برتن اور اپنے زمین بیچ کر گئے کہ زندگی بھر جو ہم نے تنخواہ لی ہے وہ ہم واپس کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کم صلاحیت زیادہ صلاحیت کو نہیں دیکھا کرتے تھے، سب کو بقدر ضرورت یکساں تنخواہ دے دیتے تھے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زمانے میں یہی معمول رہا، سارے اساتذہ کی تنخواہ برابر، اور جب کسی کے پاس نئے بچے کی ولادت ہو 500 کا اضافہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضرورت کے ساتھ قابلیت کی بھی رعایت کی، اور ضرورت کے ساتھ قابلیت کی رعایت کر کے تنخواہوں کے اسکیل کو طے کیا ہے۔ کیوں نہیں بڑھاتے ہیں یہ تنخواہیں؟ تو بجائے اس سوال میں الجھنے کے اپنے امکانات میں اختیارات دیکھنا چاہیے، اپنے امکانات میں خدمات کو تلاش کرنا چاہیے، جتنا دے رہے ہیں اس پر شکر کرتے ہوئے اگر کچھ اضافی انتظام کرنا ہو تو اضافی انتظام کرتے ہوئے خدمت پر جمنا چاہیے۔ ہر آدمی لالچی نہیں ہوتا ہے، مدرسین میں واقعی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ جو لالچی اور حلیص ہیں، اچھے فون اچھی گاڑی فیشن پرستی والے دینی خدام ہیں، ان کی ہوس اور خندق تو کوئی نہیں بھر سکتا، لیکن جو علماء سوجھ بوجھ رکھنے والے، تربیت یافتہ، پہلے سے ہی کفایت شعار اور قناعت پسند ہیں، ان کے لیے بھی یہ تنگی کا مسئلہ بالکل رہتا ہے، اور اس کے لیے انتظامات ہونے چاہیے۔ بند مٹھی
للسائل والمحروم پر عمل کرتے ہوئے خدمت ہو، ان کے لیے مکان اور زچگی اور علاج، باہمی امدادی قرض کا نظام بنایا جائے، اور ہم اپنی زندگی کا سیٹ اپ کچھ ایسا رکھیں کہ ایک بچت کی مقدار ہو آگے کی آنے والی ناگہانی ضرورتوں کے لیے۔ واللہ اعلم۔ چوتھا سوال، جس میدان میں خدمت کرنا چاہتے ہیں وہاں پہلے سے ہی کام کرنے والے سینئر علماء ہیں، لیکن وہ لوگ اکابر کے نہج سے ہٹ کر رواجی انداز میں کام کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ چوتھا سوال، دیکھیے جس علاقے میں بھی آپ ہیں وہاں کے سینئر علماء کو نظر انداز مت کیجیے۔ وہاں کے پرانے تبلیغی یا دینی خادم وہاں کا دروازہ ہیں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس دروازے سے پھلانگ کر آپ وہاں کی عوام کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ ان پرانوں کے اعتماد کو جیتیے، بہت جلدی ان سے بدظن مت ہو جائیے، ان کے کام کی تنقیص مت کیجیے، ان کے کام کی تکمیل کیجیے۔ حضرت آپ نے ابتدائی دور میں ناقدری کے زمانے میں کام کیا، ہم تو استقبال کے زمانے میں ہیں۔ حضرت آپ نے جتنی استعداد تھی اس استعداد کے مطابق بہترین کام کیا۔ آج ہمیں آگے کا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ نے بے داغ اور شفاف زندگی بحیثیت عالم ہونے کے گزاری، اس لیے میرے والد نے مجھے عالم بنایا، اور آج لوگ علماء سے کچھ حسن ظن رکھتے ہیں، اس میں آپ کے پاکیزہ کردار کا بھی بڑا دخل ہے۔ سینئر علماء سے تقابل کا ماحول نہیں، تعاون کا ماحول۔ سینئر علماء سے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کو آگے بڑھائیے۔ بہت جلد الگ ہونے کی کوشش مت کیجیے، ان کی ماتحتی میں ہی کام ہو جائے، اور وہ بھی کسی بڑے کے ماتحت ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اور اگر ایسا کوئی امکان نہیں ہے، مزاجی مناسبت نہیں ہے، تو آپ کام شروع کیجئے، ان کو بھی سرپرست بنائیے اور اپنے حقیقی سرپرست کو بھی سرپرست بنائیے۔ موجود کی قدر کرتے ہوئے مطلوب کی ترغیب دلائی جاتی ہے، موجود کی ناقدری کرتے ہوئے مطلوب کی ترغیب نہیں دلائی جا سکتی ہے۔ استاد بن کر آدمی اپنی اولاد کو نہیں سکھا سکتا، شاگرد بن کر بڑے بڑوں کو سکھا سکتا ہے۔ تواضع کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، جو مشورے، جو رائے رکھنا ہو آدمی سینئر علماء کے پاس رکھتا رہے۔ اس کے باوجود بھی کسی حال میں اختلافات کا پانی سر سے اونچا نہ ہو، گروپ بندیاں نہ بنے، غیبتوں چغلیوں کی محفلیں گرم نہ ہو، بستی اور گاؤں تقسیم نہ ہو۔ ٹکراؤ کے بغیر جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا ہی کیجیے، فریق بنے بغیر جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا ہی کیجیے۔ پانچواں سوال ہے کہ ہمارے اساتذہ و اکابر کہتے ہیں دارالقضاء شروع کریں، صلاحیت اچھی ہے، درس قرآن درس حدیث دیں، اس کے لیے کتب اور مطالعہ سب موجود ہے، لیکن اس کا معاوضہ کون دے گا؟ بقدر ضرورت معاش مل جائے تو آدمی کو مزید خوب سے خوب تر کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، معاوضہ نہیں مل رہا ہے،
آپ کا وقت تو صحیح استعمال ہو جائے گا. کیا معاوضے کے غم میں آپ درس قرآن درس حدیث شروع نہیں کریں گے؟ کیا معاوضہ ہی ملنے کے بعد ہم کام شروع کریں گے؟ پہلے چھری چلتی ہے، پھر دمبا اترتا ہے، پہلے مصر چھوڑا جاتا ہے، پھر راستے بنتے ہیں، پہلے مجاہدہ ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ان کی مددوں کا مشاہدہ ہوتا ہے. انی لا اضیع عمل عامل، رتی برابر تمہاری ایک آہ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، تمہارے ایک آنسو کو ضائع نہیں کرے گا. کیا محبوبیت کی نعمت دولت سے بڑی نہیں ہے؟ وفادار بیوی کی نعمت کلو کلو سونے سے بہتر نہیں ہے؟ فرما بردار اولاد کی نعمت بڑی بڑی بلڈنگوں سے بڑی نعمت نہیں ہے. آپ حصی نعمت کو ہی نعمت سمجھتے ہیں، معنوی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں. حصی معاوضے کو ہی معاوضہ سمجھتے ہیں، معنوی معاوضے کو آپ معاوضہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اللہ نے صحیح سلامت رکھا، آخرت کے درجات کو بلند کیا. آپ کام تو شروع کریں. غیب سے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکابر کے لیے بھی کھولے ہیں. دینے والا اللہ نہیں بدلا ہے، لینے والے ہاتھ بدلے ہیں، لینے والے ہاتھ بدلے ہیں. تو معاوضے کے غم میں خدمات مت چھوڑیے. یہاں پر سوال کیا گیا، 5ویں سوال کا ہی تتمہ ہے کہ ہمیں اکابر کے زندگیاں اور ان کے ملفوظات سنا کر عزیمت کی ترغیب دلائی جاتی ہے، حالانکہ ان کی ابتدائی زندگی مجاہدات کی تھی، انتہائی زندگی فتوحات کی تھی. وہ فتوحات کے زمانے میں ہمیں مجاہدات سناتے ہیں، مرغ و مسلم کھانے کے زمانے میں ہمیں دال پانی کھانے کی ترغیب دلاتے ہیں. تو یہی تو فطری ترتیب ہے کہ پہلے مجاہدات ہوتے ہیں پھر فتوحات ہوتے ہیں. تاجروں کی زندگی پڑھ لیجئے. دنیا کے بڑے بڑے تاجر ابتدا میں ٹھیلا بنڈی چلایا، بڑی عالمی ملٹی نیشنل کمپنیاں بن گئی. آتے ہی فتوحات کھل جائے، ہجرت کے بغیر فتح مکہ ہو جائے، قربانیوں کے بغیر لوگ داخل اسلام ہو جائیں. ترقی کا ایسا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے. ایسے مختصر راستے کی تلاش ہر میدان میں ناکام کر دے گی. پیدا ہوتے ہی کون کہاں بالغ ہوتا ہے، شادی ہوتے ہی کون صاحب اولاد ہوتا ہے. تدریج تو چاہیے. پیدا ہوتے ہی کوئی چاول کھانے کے قابل نہیں بن جاتا. ہاضمے کی استعداد بھی بتدریج پیدا ہوتی ہے. تو صرف مدارس کی لائن نہیں، تجارت کی لائن بھی. ہاسپٹل کھولتے ہی کیا پیشنٹ آتے ہیں؟ ڈاکٹر بنتے ہی اگر باپ کا مال انویسٹ نہ کریں اپنے مال کی بنیاد پر، کیا وہ اپولو کیئر تعمیل کر لے گا؟ پہلے چھوٹے سے کمرے میں لے کر بیٹھتا تھا، کبھی چبوتروں پر بیٹھتا تھا، اس کے بعد وہ اتنا بڑا ہاسپٹل بنا سکا ہے. ہر لائن کی ابتدا ناکامیوں سے ہی ہوتی ہے. ناکامی ہی کامیابیوں کی سیڑھیاں ہیں. ناکامی ایک تجربہ ہے. چوٹ لگتی ہے تو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تربیت کے مرحلے کے بعد ہی نصرت کا مرحلہ ہے. تربیت کے مرحلے کے بغیر نصرت الہی کا مرحلہ نہیں ہے. سوال نمبر 6، میں نے اپنی پوری تعلیم ناظرہ، حفظ، عالمیت، تخصص مختلف صوبوں میں کیا. حیدرآباد، کرناٹک، دیوبند، تمل ناڈو، لکھنؤ
اب یہ سارے اساتذہ الگ الگ نصیحتیں کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، اپنے مشورے تھوپتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، ہر ایک اپنی ہی اطاعت کروانا چاہتا ہے اور اپنے دیے گئے مشورے کے مطابق ہی کارگزاری سننا چاہتا ہے۔ اساتذہ کے مزاج مختلف ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ واقعی دردمندی کی وجہ سے اس طرح کے وہ مطالبات طلباء سے کرتے ہیں۔ طالب علم کو چاہیے کہ جیسے سارے نبیوں کا احترام لیکن اتباع اپنے نبی کی، لا نفرق بین احد من رسلی، سارے اماموں کا احترام، اتباع اپنے امام کی، سارے اساتذہ کا احترام، اتباع اپنے شیخ کی، اتباع اپنے مشیر کی، اتباع اس شخصیت کی جس کو ہم نے اپنا بڑا بنایا ہے اور جس کے علم اور تجربے پر ہمیں اعتماد ہے۔ احترام سب کا ہو، اتباع اپنے مشیر کا ہی ہو۔ اور مشیر بدل سکتے ہیں، حفظ کے زمانے کا مشیر الگ، عالمیت کے زمانے کا الگ، فراغت کے بعد مشیر الگ، اپنی زندگی میں دستیاب وسائل کے مطابق جس مشیر تک بآسانی رسائی ہے، پہنچ ہے، جس شیخ کے ساتھ اس کو بنایا جا سکتا ہے اور دوسروں کو اطلاع دے دی جائے۔ 8واں سوال، عالمیت کی تکمیل کے بعد انگریزی پڑھنا۔ مرکز المعارف میں، ہمارے پاس جامعۃ الحرمین میں اور جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں یا علی گڑھ میں کیا جرم ہے؟ حقارت کی نگاہ سے ہمیں کیوں دیکھا جاتا ہے؟ ہم سے ملاقات کو ضیاء وقت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اگر ہم انگریزی پڑھنے کے لیے جائیں تو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا لیبل کیوں لگایا جاتا ہے؟ دیکھیے، بالکل انگریزی سیکھیے، انگریزی پڑھنے سے کبھی منع نہیں کیا جاتا ہے، انگریز بننے سے منع کیا جاتا ہے۔ اپنی شناخت اور اپنی تہذیب اور دینی خدمات کے چھوڑنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ناپختہ طبیعتیں، رابطے میں نہ رہنے والے علماء جب انگریزی کے ماحول میں جاتے ہیں تو پھر وہ مدرسوں کے نظام پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، تحقیر کے ساتھ ان کے حلیے بشرے بدل جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خطابت اور مکتب کو معیوب سمجھتے ہیں۔ وقت نہ ملے تو غم نہیں، لیکن دین کی دوسری خدمات کو معیوب کیوں سمجھنے لگ گئے؟ استخفاف اور استحقار کیوں آ گیا؟ لیکن اگر آپ دارالامور میں اور انگریزی سکھانے والے اداروں میں، پڑوسی ملک جامعۃ الرشید، دارالعلوم کراچی وغیرہ میں پڑھ کر یا پی ایچ ڈیاں کر کے دین کی خدمت میں آپ لگتے ہیں، آپ نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کی، سماجیات میں پی ایچ ڈی کی، عمرانیات میں پی ایچ ڈی کی، جغرافیہ میں پی ایچ ڈی کی، صحافت میں پی ایچ ڈی کی، اور آپ نے اس میدان کے تقاضے پورا کیے، ان موضوعات کو اسلامائزیشن اور اسلامی رنگ ڈالنے میں آپ نے مؤثر کردار ادا کیا، بہت اچھی بات ہے، ضرور بڑھنا چاہیے، ضرور بڑھنا چاہیے۔ بیرون ملک کا سفر کیا اور وہاں پر بھی یہی خدمت انجام دی، دعوت و تبلیغ، غیر اختلافی دعوت و تبلیغ، عالمانہ دعوت و تبلیغ کا آپ نے کام کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ریال آنے کے بعد خیال بدل گیا، درہم آنے کے بعد مدارس کی خدمت پر برہم ہو گئے، تو یہ تو ایک ذہنی غلامی ہے، یہ تو ایک رواج کا بہاؤ ہے، یہ تو ایک عامیانہ تأثر ہے۔ ایک عالمانہ زندگی میں اتنا انقلاب نہیں آنا چاہیے،
ملک بدلنے یا درہم کے زیادہ آنے سے۔ سوال نمبر 9، کیا فراغت کے بعد جماعت میں سال لگانا ضروری ہے؟ نہ لگائیں تو بستی میں اکثر مساجد میں یا تو جگہ نہیں ملتی یا جینے نہیں دیتے، تفقد کے بغیر پیچھے پڑ جاتے ہیں، بستی کی مسجد میں نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو تعلیم، تزکیہ، تبلیغ، تصنیف، قضاء، مکاتب، بہت سارے دین کی خدمات ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے عمومی محنت، عوام کی سطح، گھلنے ملنے کا سلیقہ، قوت گویائی، انداز تفہیم، کسی قدر تعلق مع اللہ، انفرادی معمولات کا اہتمام، کچھ تو اتباع کا رخ آدمی کی زندگی میں آتا ہے۔ غیر اختلافی اور عالمانہ تبلیغ، داخلی انتشار سے مکمل صرف نظر کرتے ہوئے اگر آپ سال نہیں لگا کر ان سارے صفات سے آپ متصف ہیں تو مت لگائیے۔ محض تبلیغی جماعت کو راضی کرنے یا سال لگانے والوں کی فہرست میں اضافہ کرنے، عوام کی ہاں میں ہاں ملانے، مبلغین کی بے سند باتوں کو چلانے، اغلاط العوام کو ترویج کرنے کے لیے اگر آپ سال لگاتے ہیں تو مت لگائیے۔ کسی گروپ کو مضبوط کرنے، دوسرے گروپ کے خلاف مشتعل کرنے، کسی گروپ کو مدلل کرنے اور دوسرے گروپ کے علاقے میں داخل ہو کر جتھا بندی، محاذ آرائی، اتنا تو کبھی کفر کے خلاف نہیں کیا، اتنا کبھی قادیانی کے خلاف نہیں کیا، اپنی حساسیت اور ساری حمیت اور سارا جوش تبلیغ کے داخلی دوسرے دھڑے کے خلاف ہی اگر بتانا ہو تو آپ ہرگز سال میں مت جائیے۔ آپ امت کو بکھیرنے کا ذریعہ بنیں گے، آپ امت میں فاصلے بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ دارالعلوم دیوبند نے جو اصلاحات کی ہیں ان اصلاحات کو مکمل قبول کرتے ہوئے ہم نے بھی اپنی کتاب دعوت و تبلیغ احکام و مسائل اور تبلیغی جماعت کتب فضائل حقائق غلط فہمیاں کوشش کی ہے اپنے اکابر کی ترجمانی کرنے کے۔ اگر ایسا سال لگاتے ہیں کہ جس سے مختلف علاقوں میں مختلف موسموں میں جانے کا موقع ملتا ہو اور مختلف خانقاہوں اور اکابر علماء کی صحبت نصیب ہوتی ہو، کسی شیخ کی نگرانی میں معمولات پورا کرتے ہوئے سال لگتا ہو تو ایسا سال لگایا جانا چاہیے، ایسا سال لگایا جانا چاہیے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ اس محنت سے جڑا ہوا ہے، اس طبقے کو بھی علماء چاہیے، جیسے مدرسوں کو علماء چاہیے، خانقاہوں کو علماء چاہیے، ادارہ بحث و تحقیق کو علماء چاہیے، ایسے ہی شعبہ دعوت و تبلیغ کو بھی علماء چاہیے، اپنی ذاتی اصلاح کے لیے بھی، عوام کی اصلاح کے لیے بھی۔ وہاں نعمت اللہ اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں جتنا تقاضا ہو علماء کی کھپت اتنی ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان کے لیے جتنی کھپت علماء کی تعداد کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور پہلو بھی غور کرنے کا ہے، ایک آدمی حضرت ہردوئی کے ذریعے سے اس کا خاندان بدلا، وہ حضرت ہردوئی کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، دوسرے کی تحقیر اور اپنے میں غلو کے بغیر۔ کوئی مسیح اللہ خان صاحب، کوئی قاری صدیق صاحب، کوئی کسی اور شیخ اور بزرگ سے، ایسے ہی ایک عامی کی زندگی تبلیغ سے بدلی اور وہ اپنے بچے کو چاہتا ہے کہ وہ تبلیغ کے تقاضوں کو پورا کرے،
تو یہ ایک فطری آواز ہے، بس غلو نہ ہو، اصرار نہ ہو، بدمزگی نہ ہو، تعلقات میں کشیدگی نہ ہو، سال لگانے کو کورس نہ بنایا جائے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب سے فرمایا تھا کہ میں سال لگانے کو ندوہ کے نظام میں داخل کر دوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ پھر تو میرا سال بھی کورس بن جائے گا، کورس کی طرح لوگ گزریں گے، جذباتی تعلق نہیں ہوگا، جنونی وابستگی نہیں ہوگی، داخلی درد پیدا نہیں ہوگا، کام سے مناسبت نہیں ہوگی۔ باپ کے دھکا دینے، علاقے والوں سے دھکیلنے کی وجہ سے تو چلے جائے گا، لیکن واپس آنے کے بعد وہ کام پر نہیں جمے گا، اس کی اندرونی دلچسپی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 11، سوال نمبر 10، والدین اور گھر مشترکہ خاندان خدمت میں معاون نہیں بنتے بلکہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کبھی سنی دیوبندی، کبھی تنخواہ کی کمی، کبھی جماعت میں نہ جانے، اور دور جا کر خدمت کرنے کا موقع ایسے ماں باپ نہیں دیتے ہیں۔ اتنے سال دور رہے پھر کہاں جاتے ہو؟ تو ماں باپ کو اپنے اساتذہ سے جوڑنا چاہیے تاکہ وہ ایک عالم کو عالمانہ مزاج سے چلائیں۔ ڈاکٹر کی زندگی کے فیصلے کوئی عالم کرے، ڈاکٹر کی زندگی کے فیصلے کوئی آٹو ڈرائیور کرے، انجینئرنگ کرنے والے کا مستقبل کوئی پینٹر بھائی کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ غلط ہوگا۔ اپنے خاندان کو اپنے اساتذہ، اپنے اکابر علماء، دینی محنتوں سے جوڑنے کی وجہ سے آپ کی بھی قدر ہوگی، دین بھی زندگی میں آئے گا، خدمت دین پر استقامت بھی ملے گی۔ 11 نمبر، فراغت کے بعد خدمت دین کے لیے کیا کسی شیخ سے بیعت ضروری ہے؟ بیعت ضروری نہیں، اصلاحی تعلق ضروری ہے، مشورے کا مان کر چلنا ضروری ہے۔ جید صالح تجربہ کار استاد سے بھی مشورہ کافی ہے۔ فراغت کے بعد 12واں سوال، بہت سی تنظیموں سے بلاوے آتے ہیں، رکن بن جائیں۔ تنظیم سے جڑنا دینی خدمت میں تسہیل کے لیے ہے، کسی بھی تنظیم سے جڑنا دینی خدمت میں تعاون کے لیے ہے، کار خیر میں حصہ لینے کے لیے ہے۔ تنظیم میں اس قدر جڑنا کہ تضییق ہو جائے، تنظیم سے اس طور پر جڑنا کہ عہدے داری کا رخ پڑ جائے، ذمہ داری کا غم نہ ہو۔ تنظیم سے اس لیے جڑنا کہ دنیاوی مفادات حاصل ہو جائے، یہ جذبہ غلط ہے۔ تنظیم سے جڑنا تاکہ اجتماعی اور ملی تقاضے پورے ہوں، واقفیت ہو، پلیٹ فارم مل جائے تو اچھی بات ہے، شریک ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری تنظیموں کے بارے میں آپ کا رخ وہی تکمیل کا ہونا چاہیے، تنقیص اور تقابل کا نہیں ہونا چاہیے۔ 13واں سوال، اسکول کالج میں خدمت کا تقاضا آتا ہے، معاوضہ بھی معقول ہے، بعض اکابر کے منشا کے مطابق میدان بھی موزوں ہے، 95% امت کے بچے اسکولوں میں ہیں، مخلوط تعلیم بھی نہیں۔ مخلوط تعلیم ہو تب بھی اگر آپ کو اسکول کالج میں پڑھنے کے مواقع ہیں اور عصری تعلیم کے تقاضے اور عصری تعلیم کے مقاصد اور عصری تعلیم کو مغربی اثرات سے تطہیر کرنے کے مسائل اور عصری تعلیم کے نصاب و نظام میں اسلامائزیشن اور اسلمت المعرفہ کا مضمون آپ جانتے ہیں، اپنی حفاظت کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو جائے، نامحرموں میں دلچسپی نہ بڑھ جائے۔ اگر آپ اس طور پر آپ چلتے ہیں تو یہ انقلابی قدم ہوگا اور یہ ترجیحی قدم ہوگا اور امت کی بڑی تعداد میں نسل کی حفاظت کا ضامن ہوگا۔ آپ اس مطالعے کے ساتھ
اسلام پر بیجا اعتراضات، اس مطالعے کے ساتھ مغرب کے رد والے مضامین، اس مطالعے کے ساتھ کہ ملک کی مسائل کیا ہیں، عالمی مسائل کیا ہیں، آپ اگر اسکول کالج میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں ضرور جائیے، ضرور خدمت کیجیے۔ ایک سوال ہے، 24 گھنٹوں میں سونے کے 8 گھنٹوں کے علاوہ یا ذاتی ضروریات کے 8 گھنٹوں کے علاوہ 16 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے خدمت کرنا چاہیے؟ بچوں کی شرارت، بیوی کے مطالبات، گھر میں کم وقت دینے کی شکایت، گھر والی یا والدین پر خدمت کا موقع نہیں ملتا، مدارس، اسفار، مکاتب، بیانات کے تقاضے وغیرہ کیسے بیلنس کرنا چاہیے؟ ہر ایک کی نوعیت الگ ہوتی ہے، جیسے احوال ویسے احکام۔ ایک موچی کا واقعہ ہے، وہ پوری بستی کو جوتیاں سیدھی کرنے، جوتیاں درست کرنے کے لیے وقت دیتا تھا۔ اس کا پیر پھٹ گیا، اس کی جوتی پھٹ گئی، اس نے وقت نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ وہ اپنے گھر کے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہا، پیر کی معذوری کی وجہ سے۔ ایسی خدمت قوم کی مت کیجیے جس سے آپ کا گھر اجڑ جائے۔ فون کے استعمال میں احتیاط کیجیے، اور صلہ رحمی، خدمت والدین، تربیت اولاد کے لیے وقت دینے کا ارادہ ہو، بچنے کا ارادہ نہ ہو، اس تقاضے کو بھی دین کا تقاضا سمجھیں، ان لوگوں کی خدمت کو بھی دین کی خدمت سمجھیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد گھر کو وقت دیا کرتے تھے، تو فکری بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے، عملی بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر چھوڑ کر ایسے جائیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر گئے۔ حضرت حاجرہ کا ذہن، ایمان، فکری پختگی، جذبہ قربانی اتنا بنایا کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے چھوڑنے کے لیے تیار تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین کے لیے اور خود کو مکہ مکرمہ کے لقودق میدان میں۔ اس طرح کی تربیت اپنے افراد خاندان کی کرتے ہوئے دین کے کاموں کے لیے اضافی وقت آپ دے سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ دوسرے علاقے کے لوگ ہمارے شہر اور بستی میں بڑھتے جا رہے ہیں، امامت میں، مؤذنی میں ہمیں کام کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، وہ لوگ بہت دنوں میں اپنے گھر جاتے ہیں، ہم لوگوں کو سسرال وغیرہ کے سفر زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں مواقع کم دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد صفات قبولیت کے ساتھ ہے، علاقائیت کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ دور مسابقت کا ہے، کمپٹیشن کا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ پر، ہر میدان میں آپ جب تک اپنے اندر امتیازی اوصاف، استثنائی کمالات، وقت کی مواظبت، کام کی بہتری اور عصری تقاضوں کی رعایت، کمیٹی کا دل جیتنا، یہ سب چیزیں آپ نہیں کریں گے، نافع بن کر نہیں رہیں گے، تو آپ کسی علاقے میں جم نہیں پائیں گے۔ محاسبے پر آ جائیے، اپنے مطالبے پر صرف مت رہیے، اپنے محاسبے پر آ جائیے، خود احتسابی پر آئیے، مطالبے پر مت آئیے۔ کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا جب ناکامی کے اسباب اپنے اندر مل جائیں گے۔ صرف مقامی ہونا، صرف محلے کا ہونا،
خدمت کے لیے، نوکری کے لیے قبول کیے جانے کے لیے وجہ ترجیح تو ہو سکتا ہے، اساس اور بنیاد نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک سوال ہے، غیر شادی شدہ یا تازہ فارغ عالم دین کا لڑکیوں کا مدرسہ کھولنا کیسا ہے؟ ہرگز مناسب نہیں ہے، ہرگز مناسب نہیں ہے، بلکہ نوعمر نوجوان علماء کا بھی لڑکیوں کا مدرسہ کھولنا باعث فتنہ ہے۔ کھولنا ہے اس کے شرائط کے ساتھ، اندر آنکھ ہو، یعنی بیوی یا والدہ یا بہن ہو، پردے کا اہتمام ہو، ماہرین کی نگرانی ہو، نامحرم سے مستقل فون پر بھی رابطہ نہ ہو، خلوت کہیں پر نہ ہوتی ہو، 24 گھنٹے کا کوئی نگران ہو۔ لڑکیوں کے مدارس میں زیادہ نزاکت ہوتی ہے لڑکوں کے مدارس کے مقابلے میں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ تنخواہ مدرسے میں کم ملتی ہے، اس لیے ہم خود مدرسہ کھول لیں گے تاکہ تنخواہ زیادہ مل جائے، چندہ میرے ہی ہاتھ میں رہے گا۔ اگر آپ مالی خیانت کے لیے، مالی فراوانی کے لیے، اجتماعی مال کے بے دریغ استعمال کے لیے، کمیشن پر چندہ کھانے کے لیے اگر آپ مدرسہ کھول رہے ہیں تو چوری ڈکیٹی سے بدترین عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے شیخ یا مشیر نے اجازت دی یا علاقے کا تقاضا ہے اور کسی درجے میں معاشی بہتری کا بھی امکان ہے، اس طور پر کہ اپنا کوئی بڑا طے کیا جائے اور اس بڑے سے اپنی تنخواہ طے کروائی جائے، اپنی صورتحال بتا کر۔ اس طور پر اگر آپ ادارہ چلاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اس طور پر اگر آپ الگ ہوتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، تاکہ کھل کر کام کر سکیں، اپنے تجربات کو کھل کر آپ نافذ کر سکیں، ایک نئے علاقے کو آپ آباد کر سکیں، نئے فارغ ہونے والے علماء کی کھپت کا آپ انتظام کر سکیں۔ اس لیے آپ الگ سے مدرسہ کھولتے ہیں، لیکن دوسرے مدرسے کے سامنے نہیں جہاں پر آپ نے خدمت کی تھی۔ حضرت انور شاہ کشمیری نے دیوبند سے نکالے جانے کے بعد دیوبند میں کھولنا گوارا نہیں کیا، صرف اس لیے کہ دیوبند میں فضا متاثر ہو جائے گی، مقدر ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے ڈابھیل کے قیام کو اپنایا۔ یہ مخلصین کا طریقہ ہے۔ ایک سوال ہے، تصنیف و تالیف کا کام کرنا چاہتے ہیں، شروع کیسے کریں؟ خوب پڑھنا چاہیے، پڑھ کر لکھنا چاہیے۔ پہلے لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، اب لکھے پڑھے ہوتے ہیں۔ مولانا مظہر نعمانی فرماتے تھے 500 صفحات پڑھ کر 5 صفحے لکھو، صرف تسکین شوق نہ ہو، تقاضے کی تکمیل ہو، تسکین شوق نہ ہو، تقاضے کی تکمیل ہو۔ تصنیف کے تقاضوں کو معلوم کیجئے، اردو زبان میں ہی نہیں، مقامی زبان میں تصنیف کیجئے، موٹی موٹی کتابیں ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے کتابچے تصنیف کیجئے، اور محقق ہو، محکم ہو، چھنی چھنائی باتیں ہوں، خلا پورا ہوتا ہو، خلا پورا ہوتا ہو، مصنفین کی فہرست میں اپنے نام کے اضافے کا جذبہ نہ ہو، اپنے بڑوں سے مشورہ کیا جائے، خود میدان تصنیف کے ماہرین سے، متقنین سے مشورہ کیا جائے کہ کس موضوع پر لکھنا چاہیے۔ تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں، رد الحاد کا تقاضا ہے، رد مغرب کا تقاضا باقی ہے، عصری علوم کے اسلامی رنگ میں ڈالنے کا موضوع باقی ہے، تشنا ہے۔ ہمارے ملک میں تاریخ بگاڑی جا رہی ہے، ہر صوبے کی عہد قدیم، عہد وسطیٰ کی تاریخ، تاکہ میری نسل آئندہ کی واقف رہے۔ جدید فلسفے پر تحریر کی ضرورت ہے، انگریزی میں تحریر ضرورت ہے، مقامی زبانوں میں تحریر۔ بہت جلدی مصنف بننے کا شوق نہ ہو، تصانیف کی تعداد بڑھانے کی فکر نہ ہو،
جماعت کے دو گروہ ہو چکے ہیں، کس گروپ سے ہمارا تعلق ہو۔ اس سلسلے میں وہی بات جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی تھی کہ ہر گروپ اپنے علاقے تک محدود رہے اور دوسرے گروپ کے بارے میں اپنی زبان کو روک کر رکھے اور دوسرے کے بارے میں اشتعال انگیز گفتگو چھوڑ دے اور دونوں فریقین کی مصالحتی کوششوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ایک سوال بہت آیا ہے کہ میرے علاقے میں مسلکی اختلافات بہت ہیں، عروج پر ہے، مجھے کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے؟ پوری انسانیت کو آدمیت کی بنیاد پر، پوری امت مسلمہ کو وحدت امت کی بنیاد پر جوڑنا چاہیے۔ مابیل اشتراک چیزیں زیادہ ہیں، مابیل افتراق کم ہے، مذہب خطرے میں ہے، مسلک کے جھگڑوں میں ہم کیوں پڑیں، اس طور پر ہمیں متوجہ کرنا چاہیے۔ دوریاں غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں، تنگ نظریاں فرقے بناتی ہیں۔ بریلویت ہے، وجہ اختلاف تو سمجھیے، سیرت النبی کیوں نہیں سناتے آپ؟ فضائل درود شریف کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ سلام سے اختلاف ہے، فضائل درود شریف سے تو نہیں۔ چلہ عرس ناجائز ہے، تذکرہ اولیاء تو ناجائز نہیں ہے، اولیاء کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ میلاد النبی کے خرافات ناجائز ہے، لیکن سیرت ایگزیبیشن تو ناجائز نہیں ہے، سیرت نمائش تو ناجائز نہیں ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اہل حدیث مت بنیے، لیکن اپنی عوام کو ان کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں تو بتلائیے۔ جماعت اسلامی کی تفسیر بالرائے انحراف ہے، آپ درس تفسیر کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ مناسب بدل دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنی فکری گمراہیوں سے توبہ کر لیں، آپ سے قریب ہو جائیں۔ بے اکرامی کا معاملہ، بدتمیزی کا لب و لہجہ، شدت پسندی کا انداز، یہ تو نامناسب ہے۔ ہدیہ دینا چاہیے، دسترخوان پر بلانا چاہیے، دوسرے فرقوں سے انفرادی ملاقاتیں کرنا چاہیے، ان کا نام لے کے دعا کرنا چاہیے، ان کے مقتداؤں کا نام احترام سے لینا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ دورے کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ ایک مسجد میں خدمت انجام دینے کا ارادہ ہے، مسجد میں کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں؟ یہ بہترین سوال ہے۔ ملک میں جمعیت کی طرف سے ون مومنٹ، مسجد ون مومنٹ، مسجد ایک تحریک، صفا بیت المال کی طرف سے مرکز، مسجد مرکز عبادت نہیں، صرف مرکز انسانیت بناؤ۔ اور ہمارے حضرت شاہ جمال رحمان صاحب کی طرف سے 5 نکاتی پروگرام مسجد کے پلیٹ فارم سے، محلے کے پلیٹ فارم سے، مسجد میں درس قرآن، درس حدیث، گمراہ فکروں کے علاج کے لیے، اسلام کے حقیقی پیغام کے لیے اولیت درس تفسیر، درس حدیث کو، مسجد سے معاشی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں، تجارت کی رہبری، غیر سودی بینک کا قیام، ناجائز اور جائز اسکیمات کے بارے میں شعور، نوجوانوں کو ووکیشنل کورسز سے جوڑنا، ہنرمند بنانے کی فکر، سیکھنا پڑے گا، اسے جا کر دیکھنا پڑے گا کیسے کیا جاتا ہے۔ معاشی سرگرمیاں، سماجی سرگرمیاں، بیواؤں کا وظیفہ، یتیموں کی کفالت، تعلیم چھوڑنے والے بچوں کی رہبری، خاندانوں میں مصالحت، کونسلنگ کا اہتمام، مرتد ہونے والی بیٹیوں کی ذہن سازی، سماجی سیلاب میں مدد، زلزلوں میں خدمت، تعلیمی سرگرمیاں، 10th پڑھ کر چھوڑنے والے، 5th پڑھ کر چھوڑنے والے، مدرسوں میں داخل کروانا، لڑکیوں کو داخل کروانا، بالغات کا مکتب قائم کرنا، مستورات کا مکتب قائم کرنا، بالغین کا مکتب قائم کرنا، مسجد کو پلیٹ فارم بنا کر
تعلیمی سرگرمیاں، ختم نبوت کا ورکشاپ، پرسنل بورڈ کا تحفظ شریعت کا ورکشاپ، تفہیم شریعت کا ورکشاپ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 5ویں سرگرمی کھیل کود کی، مسجد کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے بچوں کو نزدیک کیجیے، اور بچوں کو نزدیک کر کے کھیل کود کے میدان سے جوڑ کر نشے سے دور کیجیے، صحت کی تباہی سے دور کیجیے، ان کی مردانگی کی حفاظت کیجیے، ان کے اندر سے مایوسی اور جذباتیت نکالیے۔ مسجد کا پلیٹ فارم جو مسجد نبوی میں کام ہوا کرتے تھے، اور بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلموں سے تعلقات، غیر مسلموں کو مسجد میں بلانا، اذان کا ترجمہ، نماز کا ترجمہ، رمضان کا پیغام، قربانی کا پیغام، اسلام کی سچی تعلیمات، مسجد کے پلیٹ فارم کو استعمال کیجیے۔ ایک سوال ہے کہ میرا افتاح مکمل ہو چکا، اپنے علاقے میں ایک مؤثر اور منظم مکتب قائم کرنا چاہتا ہوں۔ مؤثر منظم مکتب دیکھیے، نصاب پر، نظام پر اصرار نہیں، نتیجے پر اصرار ہے۔ چاہے بمبئی کے فائن ٹچ کے منظم دینیات کو لیجئے، اس سے علیحدہ ہونے والے راہ دینیات کو لیجئے، یا گجرات کے نورانی مکاتب کو لیجئے، یا مفتی شب اللہ خان صاحب کے نورانی قاعدہ مکاتب کو لیجئے، یا کسی اور نصاب اور نظام کو لیجئے، پڑوسی ملک کے لیجئے، لیکن سب کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے علاقے کے اعتبار سے، لوگوں کے استعداد کے اعتبار سے، پہلے تو درد اصل ہے، در کھل جاتے ہیں، آدمی بے فکر نہ رہے، قناعت نہ رہے نصاب و نظام اور نتیجے کے بارے میں، اللہ سے مانگتا رہے، بچوں سے شفقت کا معاملہ، گالی گلوچ نہ ہو، مہذب زبان کا استعمال ہو، بچوں کا چندہ کیا جائے، پیسوں کے چندے سے پہلے کمیٹی کو بڑاپن دیا جائے، کمیٹی کے ذریعے سے دعا، کمیٹی کے ذریعے سے انعامات کی تقسیم، پیرنٹس ڈے کا اہتمام، والدین کو بلائیے، بچوں کا تعلیمی مظاہرہ کیجیے، فیس کا اعلان کیجیے، لازم تو نہیں، اعلان کیجیے، حسب استعداد لوگ دیں، صرف مفت خوری کا رواج مت ڈالیے، وقت کی پابندی کیجیے، بیٹھنے کی جگہ سلیقے کی رکھیے، نورانی قاعدہ متعینہ وقت میں پورا کیجیے، ناظرہ متعینہ وقت میں پورا کیجیے، بچوں کی عمر سے کھلواڑ نہ ہو، دعا کا اہتمام ہو، منظم مکتب ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نوجوانوں میں کام کرنا چاہتا ہوں، اسکول کالج کے طلباء کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ اسکول کالج کے طلباء میں محنت کرنے کے لیے آپ کو وہ انداز اپنانا چاہیے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبان ہے، اور صرف ذاکر نائک صاحب کی زبان ہے، ان کی مکمل فکری ترجمانی نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی زبان، مفتی اسماعیل مینگ صاحب کی زبان، اسکول کالج کے اندر تفہیم کا انداز، اکرام کا انتظار نہ کریں، مدرسے کے طلباء کی طرح معاملہ کالج کے طلباء سے نہ کیا جائے، محبت دی جائے، محبت دی جائے کالج کے طلباء کو۔ ماں نے بھی نہ دیا، باپ نے بھی نہ دیا، واٹس ایپ فیس بک نے محبت دے دی تو نوجوان ان کے حوالے ہو گیا، عیسائی نے دے دی تو ان کے حوالے ہو گیا، سڑکوں پر کسی نے محبت دے دی تو ان کے حوالے ہو گیا۔ وہی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ اگر میں ان شرابی جواری لڑکوں کو محبت نہیں دوں گا تو انہیں سڑک پر محبت دینے کے لیے بہت تیار ہیں۔ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، ابھی یہ نوجوان لا الہ پر ہیں، بعد میں سے الا اللہ پر آ جائیں گے تو بہت مضبوط ہوں گے۔ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی کے انداز کی محنت ہونی چاہیے، ہونی چاہیے اسکول اور کالج میں
مطمئن کرے آدمی، منہ بند کرنے کی فکر میں نہ رہے، دندہ شکن جواب دینے کی فکر میں نہ رہے، تسلی بخش جواب دینے کی فکر میں رہے۔ ان کی جوانیوں کی حفاظت، بے داغ جوانی کی ترغیب نوجوانوں میں دی جانی چاہیے۔ جلد بازی ان کے اندر ہوتی ہے، تدریجاً لے کر بڑھے، ان کے ماں باپ کی ذہن سازی بھی کرے، نزدیک کرے ان کے ماں باپ کو، جوانوں کے جذبات ان تک پہنچائیں، ان کو مطالعے کا عادی بنائیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کرے مختلف کام دے کر، ان سے بھی لیکچرز دلوائیے، ان کو بھی ٹاپکس دیجیے، ان کو لے کر فیلڈ ورک میں جائیے، کھانا تقسیم کیجیے، سیلاب میں گھر دھوئیے، ملک میں غیر مسلموں سے تعلقات کے حدود نوجوانوں کو بتلائیے، اپنی تاریخ کی عظمتیں ان کو سنائیے۔ نوجوان کو تجارت میں ملازمت سے زیادہ ملازمت پر رہتے ہوئے تجارت کی طرف جانے کا ذہن تیار کیجیے، مختلف تاجروں کے ورکشاپ رکھیے۔ اس نوجوان نسل کو سوشل میڈیا اور بے حیائی کی ویب سائٹس کے استعمال کرنے میں احتیاط کروانے کے ساتھ مشغول کیجیے۔ ذکر اور محبت الہی کا چراغ ان کے دل میں روشن کروائیے، اونچی عزائم پیدا کروائیے، اسکولوں کے کھولنے کے، مکاتب کے کھولنے کے، کالجز اور یونیورسٹیوں کے کھولنے کے، ان کا نام لے کر دعا کیجیے۔ کبھی مایوس مت ہوئیے، سختی ان کے ساتھ مت کیجیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ واقعی ضرورت ہے کہ شراب کی لت ان کی چھڑائی جائے، واقعی ضرورت ہے کہ ان کو لو میرج کے نقصانات بہت کھل کر بتلائے جائے، بڑھتی عمر والے بچوں کو جنسی بد اخلاقیوں کی تباہ کاریاں مناسب طریقے پر بتلایا جانا چاہیے، یہ ضرورت ہے۔ آخری سوال جو یہاں پر موجود ہے کہ میں ریاست تلنگانہ کا ہوں، تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہے، کس شعبے سے جڑ کر میں کام کروں؟ ہر شعبہ کار نبوت ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا، مکتوبات علمیہ میں وہ خط موجود ہے، اگر اللہ کے نبی ہوتے تو کس سے جڑتے؟ مدرسے سے جڑتے، تزکیے سے جڑتے، تبلیغ سے جڑتے؟ تو میں اللہ کے نبی کی اس منشا اور رجحان پہ عمل کر لیتا، حضرت آپ مجھے بتائیے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ شیطانی خبط ہے، بندے خدا جس دین کی محنت میں لگے ہو اور جس دین کی محنت کا موقع مل رہا ہے اس میں لگے رہو، وہ بھی کار نبوت ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اپنے مشیر کا مشورہ، علاقے کا تقاضا، اپنی ذاتی استعداد اور سیکھ کر علاقے میں جو کام مناسب ہو وہ کرنا شروع کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم، میں نے اپنی بساط کے مطابق اس وقت میں جو باتیں کہی جا سکی سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ضائع ہونے، صلاحیتوں کے برباد کرنے سے پناہ عطا فرمائے۔ استخارہ کی دعا کا اہتمام کرتے رہیے، اور اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اس مسنون اور اہم دعا کا اہتمام کیجیے۔ اللہ آپ کی طلب اور آپ کی تڑپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، لیکن ایک ہی بات یاد رہے، اصول بھی چاہیے، اخلاص بھی چاہیے، اصول بھی چاہیے، اخلاص بھی چاہیے، صرف اصول بھی کافی نہیں، صرف اخلاص بھی کافی نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے
معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادنا پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کرے 9700145714 77025705705۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔